بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران ملت، نوجوانان عزیز، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو محترم اور معزز خواتین، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا متحدہ، مشترکہ، مضبوط اور مستحکم پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میں اس کے لیے بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا ممنون ہوں، خاص طور پر ہمارے بورڈ کے جواں سال سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین رحمانی صاحب مدث اللہ العالی کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. میں اس لائق تو نہیں اپنے کو سمجھتا، یہ ان کا حسن نظر، ان کی ذرا نوازی تھی جس کے پیش نظر میں یہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ تادیر ان کا سایہ ملت کے اوپر، ہم سب کے اوپر قائم رکھے. بزرگوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کا، ملت اسلامیہ ہند کا ایک مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے. اس لیے آج جب مجھے موقع ملا تو میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں کہ اتحاد اور اتفاق کتنا ضروری ہے، اور قرآن مجید کی اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہے، اور آخر میں یہ کہ پھر ہمارا عمل اس سلسلے میں کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس پر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلوائے، تمام لوگوں کو، کہنے والے کو، سننے والے کو، بلکہ کہنے والے کو سننے والوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میں نے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید میں فرمایا گیا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. کہ تمہاری امت ایک ہی دین پر ہے، میں تمہارا رب ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتے رہو. عزیزو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مخاطب اس دنیا کے تمام لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا. قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے اس کے مخاطب بھی ساری دنیا کے لوگ ہیں. کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، کسی بھی رنگ کے لوگ ہوں، کسی بھی تہذیب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، یہ سارے قرآن مجید کے مخاطب ہیں. اور جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے اب تک رہے، آئندہ جو آئیں گے قیامت تک، وہ سب آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ امت دو طرح کی امت ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ ہم تمام لوگ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، آپ کو آخری نبی، آپ کو رسول مانا ہے، اور آپ کو رسول مانتے ہوئے وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، یہ سارے لوگ امت اجابت کہلاتے ہیں۔ باقی وہ لوگ جنہوں نے اب تک دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، وہ بھی لوگ اس امت میں شامل ہیں، انہیں امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ساری امت ایک امت ہے، مطلب دیکھنا چاہتا ہے کہ سارے لوگوں کو مل جل کر کے ایک راستے پر آنا چاہیے، صحیح راستے پر آنا چاہیے، اور اس کی دعوت دینا چاہیے جو امت اجابت ہے انہیں امت دعوت کو۔ اور یہ کوئی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، قرآن مجید اس سلسلے میں صاف کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا گیا، وہی دین تمہارے لیے پسند کیا گیا جس کا حکم نوح کو کیا تھا۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، جس کا حکم نوح کو ہوا تھا، جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو ہوا تھا کہ اس دین کو قائم رکھو اور آپس میں اختلاف مت ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہی بات مشرکین کو بہت دشوار محسوس ہوتی ہے، بہت بھاری پڑتی ہے جب ان کو صحیح راستے پر اختلاف سے ہٹنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت وہی ہے، دین وہی ہے جو شروع سے رہا، اس انسانیت کے آغاز سے لے کر کے اب تک اسی کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام مرسلین تشریف لاتے رہے تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے، لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ہمیشہ سے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے، اور یہ اہل کتاب جاننے کے باوجود محض ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور جو اختلاف کرے گا، اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جلدی اس کا حساب لینے والا ہے۔ تو ہر زمانے میں یہی دین رہا، اور سارے ایمان والے اس امت متحدہ میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا انہیں بھی اس امت متحدہ میں شامل ہونے کی دعوت ہمیں دینی چاہیے۔ ایک جگہ قرآن مجید ارشاد فرمائے کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اس کے بعد جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا جو لوگوں کو ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، بشارت دیتے تھے، دین حق کی دعوت دیتے تھے۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ان کی ہدایت کے لیے، بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اس کے ذریعے جو لوگ اختلاف آپس میں کرتے ہیں، دین حق سے ہٹتے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ پھر کیا ہوا آگے اس کے بارے میں کہتا ہے قرآن مجید میں فرمایا گیا وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مگر جن کے لیے کتاب اتاری گئی تھی انہوں نے ہی ضد اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف ڈالا، بس اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس اختلاف سے ہدایت دی۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی ایمان والوں کو، اور جن کو ہدایت نہیں ملی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے وہ ہدایت دیتا ہے۔ بزرگوں، ایک آیت اور ہے جس میں ساری امت کو ایک امت بتایا گیا، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك يقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ سارے لوگ ایک ہی امت ہیں، بعد میں الگ الگ ہو گئے، مگر اگر اللہ کی کوئی حکمت پیش نظر نہ ہوتی تو اب تک ان
کے اختلاف کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارے انسان حقیقتاً ایک ہی امت سے وابستہ تھے، پھر گمراہ کرنے والوں کی وجہ سے الگ الگ ہو گئے، پھر اللہ نے فی الحال جو مصلحتاً ڈھیل دے رکھی ہے کچھ لوگوں کو، جن کو جو صحیح راستے پر نہیں آئے، اگر وہ مصلحت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اب تک ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے چکے ہوتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ عام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنے احسانات یاد دلائے اور تمام انسانوں کو اسی اصلی اتحاد کی طرف دعوت دی ہے کہ صحیح راستہ، صحیح اتحاد کا راستہ یہ ہے، ادھر آ جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے کثیر اولاد میں مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو اور اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک دوسرے کا رشتہ دار بتایا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ سارے انسان ایک جوڑے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے پیدا کیے گئے۔ اسی وجہ سے سارے انسان ایک ہی وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں اور ان کو الگ الگ مذہب کا پیرو ہونے کے بجائے چاہیے کہ ایک ہی راستے پر، جس راستے پر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جس راستے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس راستے پر سب کو چلنا چاہیے۔ یہ حقیقی اتحاد ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے اور آپسی فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، تمہارے آپسی تعارف اور پہچان کے لیے تمہارے اندر ذاتیں اور قبیلے رکھے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپس کی ذاتیں اور قبیلے ہیں کسی فضیلت کا معیار نہیں ہے، کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جو صحیح راستے پر ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، انہیں ایک امت ہونا چاہیے۔ قرآن کی بھی یہی ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ آگے اس سلسلے کی بہت ساری تفصیلات آئیں گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سارے انسان متفق ہو کر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اقرار کر لیں، اور اسی کو قرآن نے کامیابی اور کامرانی کا راستہ قرار دیا ہے اور اسی کی طرف ساری دنیا کو دعوت دی گئی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور میرا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو، وہ تم کو اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ تم سے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے۔ ہر نماز میں اس صورت کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی ہے وہ اسی ہدایت اور کامیابی کے راستے پر جم جائیں، گمراہ کرنے والوں اور اختلاف پیدا کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ آپسی اختلافات کے نقصان بتائے ہیں اور ان راستوں کی نشاندہی کی ہے، وہ طریقے بتائے ہیں جن راستوں سے اختلاف امت کے درمیان جگہ بناتے ہیں، آپس میں غلط فہمیاں آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے جنگ کی نوبت آتی ہے، جدال کی نوبت آتی ہے، قتل و غارت گیری کی نوبت آتی ہے، اور ان سب نحوستوں کی وجہ سے امت مسلمہ کی ہیبت اور رعب میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک عجیب تعبیر قرآن نے اختیار کی، ہوا اکھڑنا۔ آپ تصور کیجئے، ایک وقت وہ تھا جب مسلمان تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، لیکن ہیبت یہ تھی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان کہیں پہنچ جاتا تھا کہ تو پورے کے پورے لوگ پوری صرف یہ دیکھ کر کے کہ یہ لوگ مسواک کر رہے ہیں، پوری فوج بھاگ گئی کہ یہ لوگ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں۔ یہ ہیبت کا معاملہ تھا۔ یہ اس وقت تھا جب مسلمانوں کی ہوا بنی ہوئی تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ کم سے کم 57-58 مسلم ممالک ہیں، ہمارے 57-58 تقریباً مسلم ممالک ہیں، اور ہر طرح کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کی دولت ہمارے پاس ہے، ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس ہیں، زمین ہمارے لیے خزانوں کو اگل رہی ہے۔ کیا چیز ہے دنیا میں جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ لیکن اگر نہیں ہے تو صرف ہوا نہیں ہے، ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم ساری دنیا میں بے عزت ہیں، اسی لیے ہم ساری دنیا میں پریشان حال ہیں کہ ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ہوا کیوں اکھڑی ہے؟ آپسی اختلاف کی وجہ سے، آپسی اشتراک کی وجہ سے، آپسی انتشار کی وجہ سے۔ اور اس یہ آیت جہاں یہ کہتی ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آگے فرمایا گیا فَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں چار لوگ رہتے ہیں ایسا بہت ممکن ہے کہ کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی فعل سے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہمیں برا لگے، تو اس پر قرآن کی ہدایت ہے کہ صبر کرو۔ فوراً اسی انداز میں جواب نہ دو تاکہ اختلاف بڑھ جائے، اختلاف کو بڑھاؤ مت، صبر کرو۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر کے قرآن مجید کے ایک آیت میں فرمایا گیا کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، جو بہتر ہے اس کے ذریعے جواب دو۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو نیکی کرنا بہتر ہے، نیکی کر کے جواب دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس سے یہ ہوگا کہ جس سے تمہاری دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست اور عزیز بن جائے گا۔ لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ایسا وہی کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں، بلند اقبال والے ہیں۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، جبکہ قرآن نے چاہتا ہے کہ ہر مومن کے اندر یہ شان ہو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، تاکہ امت کی وحدت اور زیادہ عام ہو، امت کا انتشار ختم ہو، امت کا افتراق ختم ہو۔ اور یہ انتشار اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ شیطان تو ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں نقصان پہنچائے، آپسی اختلافات کو بڑھاوا وہی دیتا ہے، شیرہ وہی لگاتا ہے، اس کے بعد سے پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دے تاکہ آپسی اختلاف ختم ہو۔ لیکن کبھی کبھی شیطان کے وسوسے سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے قرآن مجید میں تاکید کی گئی۔ اسی کے بعد ایک آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں بہکائے اور تم بہکنے لگو تو اللہ کی پناہ پکڑ لو، اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ سے بہتر کسی کی پناہ نہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ قرآن مجید نے آپسی فتنہ و فساد کو تو قتل سے زیادہ بڑا گناہ بتایا گیا، والفتنۃ اشد من القتل۔ ایک جگہ تفرقہ ڈالنے والوں اور فرقہ بندی کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور فرقوں میں بٹ گئے تمہیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات فاولئک لهم عذاب عظیم، اس طرح جو لوگ
اس طرح کے لوگ ایسے لوگوں کی طرح مت بنو جو فرقوں میں بٹ گئے اور صاف نشانیاں آنے کے باوجود اختلاف کرنے لگے. ایسے لوگوں کے لیے زبردست عذاب ہے. قرآن مجید ان چیزوں سے بھی منع کرتا ہے جن سے اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں. قرآن مجید تو جڑ کاٹتا ہے. ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس سے اختلاف بڑھ سکتا ہے, اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, امت کی وحدت متاثر ہو سکتی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بغیر ثبوت اور بغیر تحقیق کے کسی کی بھی بات کو مان لینا اور یقین کر لینا بدگمانی پیدا کرنا. یہ بدگمانی تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام اختلافات کی جڑ ہے. اختلافات میں سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, پھر یہ بدگمانی آگے جا کر کے جنگ میں بدلتی ہے, فساد میں بدلتی ہے. قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر کوئی غیر معتبر شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر کے آئے, کوئی خبر لے کر کے آئے, تو اس کو ماننے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بلا تحقیق کسی پر حملہ کر دو, کل تمہیں اس کے لیے شرمندہ ہونا پڑے, ندامت تمہارے اندر پیدا ہو. سچ پوچھیے تو تحقیق اور تفتیش کے بغیر کسی کی بات پر بھی یقین کر لینا بنیادی طور پر بڑے بڑے اختلافات کی جڑ ہے. اسی کے بعد ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہوتی ہیں, غیبت ہوتی ہے, بہتان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, جو بسا اوقات بڑے بڑے جھگڑوں میں, بڑے بڑے نظام میں, قتل و غارت گیری میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسلامی تاریخ پر بھی آپ نظر ڈالیں, تاریخ عالم پر بھی آپ نظر ڈالیں, جیسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے جس کی بنیاد صرف غلط فہمی پر تھی. کسی کی بات پر بھی کسی نے اعتبار کر لیا اور اس کے بعد پھر ایک بڑی جنگ ہو گئی. تفصیلات کا یہ موقع نہیں, کسی اور موقع پر مشاجرات پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی, یا کوئی اور ہمارے معزز فاضل اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ جو آپس کے جو مشاجرات ہوئے اس سے پہلے ان کی کیا حقیقت تھی. بہرحال قرآن مجید یہ چاہتا ہے, یہ ہدایت دیتا ہے کہ بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے کسی کی بات پر یقین نہ کرو. ہر سنی سنائی ہوئی بات کو آگے نہ بڑھاؤ. آج یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر. سوشل میڈیا کا جب سے دور چلا ہے تو ہر چیز کو ہم فارورڈ کرنے پر یقین کرتے ہیں. کوئی بھی چیز آ گئی, ہم نے اس کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا. فلاں جگہ ایسا ہو گیا, فلاں جگہ ایسا حادثہ ہو گیا, بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کے ہم نے آگے بڑھا دیا, اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑی مصیبت میں بات تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد غیبت, بہتان, اور قرآن مجید نے ان سب سے منع کیا ہے. اور باقی آگے چل کر کے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو, ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہ کرو, ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, اور ایک دوسرے کو غلط القاب سے یاد نہ کرو. کوئی بیچارہ, یہ سب اس لیے قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ انہی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. کوئی بیچارہ پیر سے معذور ہے تو ہمارے یہاں اس کو لنگڑا کہہ کر کے پورے معاشرے میں کہا جاتا ہے, اس کا نام ہی لنگڑ ہو جاتا ہے. کوئی ایک آنکھ سے معذور ہے تو اس کا کچھ نام الگ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو تنابز بالالقاب کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس سے بھی منع کیا ہے. ایک دوسرے کو چڑھاؤ مت, ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ. سب اس سے قرآن منع کر رہا ہے تاکہ جھگڑے کی شروعات ہی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم. اے ایمان والو, نہ تم مذاق اڑاؤ ایک دوسرے کا, نہ تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ, نہ تم ایک دوسرے کو چڑھاؤ, نہ تمہاری عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں, ایک دوسرے کو چڑھائیں. یہاں عورتوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ میرے خیال سے کہ یہ بیماری خاص طور پر ہماری خواتین میں, ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں میں. اور اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ایک غلط القاب سے, برے ناموں سے کسی کو یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. ایمان لانے کے بعد یہ سب بہت برا ہے, جو کوئی توبہ نہیں کرے گا وہی ظالموں میں شمار کیا جائے گا. اور ایک آیت اس سے آگے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اے ایمان والو, بدگمانی سے بہت زیادہ بچو.
بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بدگمانی سب سے بڑی جڑ ہے اختلافات کی. قرآن مجید صاف ان سے منع کرتا ہے. اور بلا وجہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو، کمزوریاں تلاش نہ کرو. دیکھیے قرآن مجید نے 1500 سال پہلے یہ ساری باتیں کہیں. لگتا ہے آج کے حالات ہمارے حالات آج کل ایسے ہی ہیں نا. ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں زیادہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں زیادہ تلاش کرتے ہیں. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جس سے تم کو گھن آتی ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہ غیبت، بہتان آج کتنا عام ہے. ہماری کون سی مجلس ہے جو غیبت کے بغیر ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں بدگمانی عام ہے. اس موقع پر مجھے ایک ملفوظ یاد آیا. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ بدگمانی کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے. صرف سنی سنائی باتوں پر کسی سے بدگمان ہو جانا، کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ وہ غلط ہے یا ہمارے بارے میں غلط سوچتا ہے، یہ گناہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دلیل قطعی پختہ ثبوت ہونا چاہیے. جب تک پختہ ثبوت نہ ہو، سامنے کی بات نہ ہو، تب تک کسی سے بدگمانی رکھنا ایک گناہ ہے. تو غیبت کی مذمت میں تو قرآن مجید میں جو فرمایا گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. احادیث میں تو بہت زیادہ روایات ہیں غیبت کی مذمت کے سلسلے میں. اور ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے. ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہم لوگ آپس میں اگر جب بیٹھتے ہیں، کتنی مجلسیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں. 10 لوگ جہاں بیٹھے، ایک دوسرے کسی 11ویں کی غیبت ہو رہی ہے، اور ان 10 میں سے اگر ایک کوئی اٹھ کر کے چلا گیا، جو 9 بچے، وہ 9 لوگ اس 10ویں کے جو اٹھ کر کے گیا اس کی غیبت ایک ساتھ کرنے لگیں گے. اگر اس میں سے ایک اور کوئی کم ہو گیا، 9 بچ گئے تو جو 8 بچے تو جو 9واں اٹھ کر کے گیا اس کی غیبت شروع ہو جائے گی. اس میں ہمارے معاشرے کی کمزوریاں. اور اگر اس کو روکا جاتا ہے، علماء کرام منع کرتے ہیں، سمجھدار لوگ منع کرتے ہیں، تو اس پر بحث بھی کی جاتی ہے کہ ہم لوگ کیا غلط کر رہے ہیں. ہم تو حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ اظہار حقیقت ہے، بتایا جا رہا ہے. جبکہ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی کی وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے کی جائے، یہی غیبت ہے. اگر ایسی برائی جو اس کے اندر نہیں ہے وہ بیان کی جائے گی تو یہ تو اور بڑا گناہ ہے. اس کو بہتان کہتے ہیں. بہتان تو غیبت سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید نے اختلافات کے جو نقصان بتائے ہیں ان سے بچنے کے لیے کچھ راستے بھی بتائے ہیں. کس طرح سے ان اختلافات سے بچا جا سکتا ہے. اگر وہ قرآن مجید نے جن چیزوں کی نشاندہی کی اختلافات سے بچنے کے لیے، اگر وہ ہمارے پیش نظر رہیں، ہم اس پر عمل کرتے رہیں، تو اختلافات سے ہم بچ سکتے ہیں. شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں. اور مسلمانوں سے میں کہیں آپس میں اختلاف پیدا ہو تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس کی طرف بھی صاف رہنمائی کی ہے. قرآن مجید کی ہدایت ادھر بھی ہے. سب سے پہلے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں صلح کرا دیا کرو. اگر کہیں دو لوگوں میں آپس میں اختلاف اتفاقاً ہو جائے کسی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے وسوسوں سے، تو دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. صلح کرانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 2 لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت. کتنی اہمیت ہے آپس میں اختلاف کو کم کرنے اور صلح کرانے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے اپنے بزرگوں کو، ہمارے مرشد، ہمارے مربی، ہمارے استاد حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا ہے. جب ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے تو ایک قریبی گاؤں میں کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا. دونوں طرف کے لوگ تھے، بات مار پیٹ سے لے کر کے
लाठी गोली तक भी पहुंचने वाली थी। हजरत को इत्तला मिली, हजरत तशरीफ ले गए। वहां जाकर के दोनों लोगों को समझाने की कोशिश की, अलग अलग बुला करके बात की, लेकिन वो किसी भी तरह से वो लोग मानने को तैयार नहीं। आखिर में हजरत ने दोनों को बुला करके अपनी टोपी उतारी और टोपी उतार करके उनके कदमों में डाल दी कि इसका वास्ता आप लोग आपस में झगड़ा खत्म। बस ऐसा लगता था कि जैसे कयामत आ गई, काया पलट हो गई। दोनों तरफ के लोग जो लड़ने मरने को तैयार थे चीखें मार मार कर रोने लगे कि ये आपने क्या किया हमारे लिए, हमको झगड़े से बचाने के लिए, हमको नुकसान से बचाने के लिए आपने टोपी हमारे कदमों में डाली। जो महीनों से जो झगड़ा चल रहा था वो मिनटों में हल हो गया। ये सुलह कराने की कैफियत हमने अपनी आंखों से देखी है। और मदरसे में रह करके भी हमने देखा कि इत्तेफाक से दो असातिज़ा के दरमियान कुछ आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ। करीब करीब दोनों के मकान थे, बच्चों का कुछ झगड़ा था, बड़ों तक पहुंच गया। उसमें कुछ हाथापाई की नौबत भी आने लगी। हजरत को इत्तला हुई, हजरत ने दोनों को बुलवाया और दोनों इत्तेफाक से करीब ही के लोग थे, तो उनके घर वाले भी सब आ गए। हजरत ने दोनों को समझाने की कोशिश की और उनके घर वाले जो थे दोनों के, वो भी नर्म हुए। वो भी चाहते ये थे कि मामला खत्म हो जाए, लेकिन एक उस्ताद जिनके साथ वाकई कुछ ज्यादती हुई थी वो तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि अब मैं यहाँ रहना, मैं अब नहीं रहूंगा, मुझे आप यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अब मेरी यहाँ क्या इज्जत रह गई जहाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। हजरत ने बहुत रोकने की कोशिश की। उनके घर वालों ने, उनके भाई, उनके अजीज भी आए थे उन उस्ताद के जो नहीं रुक रहे थे, उन्होंने भी समझाया, लेकिन वो ऐसा दिन उनका टूट गया था कि फौरन जाने के लिए सामान बनवाया, बच्चों को तैयार कराया। हजरत ने इस मौके पर भी यही किया कि अपनी टोपी उनके कदमों में डाल दी। उनके शागिर्द थे, धाड़े मार मार करके हमारे सामने की बात है और रोने लगे। मिनटों में वो भी झगड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। सुलह कराने की जो अहमियत है, जो कोशिशें हैं, ये हमने आपस में हमने अपनी आंखों से देखी है। इस पर हमें अमल भी करना चाहिए। ये बातें इसलिए भी बयान की जा रही हैं कि हमारे माशरे में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दो लोगों के दरमियान सुलह कराएं। कोशिश करें, बल्कि बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। कुछ नहीं तो लोग खामोश रहते हैं और मजा भी लेते हैं, इधर उधर से तजस्सुस करते हैं, जासूसी करते हैं, क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ, अब क्या कैफियत है। ये हमारे माशरे का हाल है। जबकि कुरान मजीद क्या कहता है कि फासलिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया। और कुरान उससे आगे की बात भी कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो लोगों के अंदर इख्तिलाफ हुआ तो वो बढ़ जाता है, सिर्फ दो लोगों तक महदूद नहीं रहता, दो आदमियों तक, उनके घर वाले भी शामिल होते हैं, उनके खानदान वाले शामिल होते हैं। तो वो इख्तिलाफ जो दो आदमियों का था वो दो कबीलों का हो जाता है, दो खानदानों का हो जाता है, दो जमातों का हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? दो आदमियों के बीच में अगर इख्तिलाफ है, झगड़ा है, तो निपट सकता है थोड़ी सी कोशिश में, लेकिन जिसमें दर्जनों लोग शामिल हो जाएं, वो झगड़ा कैसे निपटेगा? उसमें कैसे सुलह करवाई जाएगी? उसमें कैसे सीधा रास्ता बताया जाएगा? उसके बारे में कुरान मजीद ये कहता है, वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक्ततलू फस्लिहू बैनहुमा। अगर दो जमातें मुसलमानों की आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल लती हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। अगर उनमें एक जमात दूसरे के मुकाबले में हुक्म अदूली करे, सुलह की बात को न माने, तो तुम सब मिल करके उस बाकी जमात के खिलाफ लड़ो, उनका मुकाबला करो, ताकि वो यहाँ तक के वो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब सुलह की बात अल्लाह का हुक्म है, यहाँ तक वो सुलह, जहाँ तक उससे लड़ो, जब तक वो सुलह के लिए मामला खत्म करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक तुम सबकी जिम्मेदारी है। फ़इन फ़ात फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदल। और अगर वो आमादा हो जाए तो सुलह करा दो अदल के साथ, इंसाफ के साथ। वाक़सितू, अदल करो, अल्लाह ताला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला अदल और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। देखिए कुरान मजीद ने कितनी एहतियात में बताया। कुरान मजीद कहता है फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदल वाक़सितू। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों में सुलह कराते कराते, दो जमातों में सुलह कराते कराते आदमी खुद एक फरीक बन जाता है और किसी जमात पर ज्यादती कर बैठता है। हमने देखा है मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ पंचायतों में, मुख्तलिफ मीटिंगों में शिरकत
کرنے کی نوبت آتی رہتی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ایک بڑی جماعت سے ان کا تعلق ہے، نام لینا مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم رکھے. بہت کام کرتے ہیں، بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی زندگی میں. بہت ساری جگہوں پر ان کے ساتھ گئے ہیں. میں نے بتایا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم ان کو دوست کہتے ہیں لیکن ہیں وہ بزرگ، ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں. آج کل بیمار رہتے ہیں لیکن اپنی بیماری میں بھی بہت کام کرتے ہیں. ان کی عادت بھی ہم نے یہی دیکھی کہ جہاں پر میٹنگوں میں، پنچایتوں میں جاتے ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا تو خود ایک فریق بن جاتے تھے. ہم لوگ بہت کنٹرول کرنے کی کوشش ہم لوگ کرتے تھے، کسی طرح بات بنتی تھی. تو میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید ہر جگہ کہتا ہے واقسطوا، انصاف کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو، اللہ سے ڈرو. اس سے پہلے بھی فرمایا تھا جب دو افراد کے آپس کے جھگڑے کی بات کی تھی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ دو آدمیوں کے بیچ میں صلح کراتے آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھیں، دو جماعتوں کے ساتھ صلح کراتے کسی کی بے جا حمایت کر بیٹھیں. قرآن مجید صاف کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے انصاف کو نہ چھوڑنا، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. ظاہر ہے جس معاشرے سے عدل اور انصاف ختم ہو جائے پھر اس معاشرے کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کو انتشار سے کون بچا سکتا ہے؟ اس معاشرے، اس سماج کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے عدل کا قائم کرنا، انصاف کا قائم کرنا ہر سماج میں ضروری ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ واضح آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، ان کے ہوتے ہوئے ان کو سامنے رکھ کر کے اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو دیکھیں. ہمارے یہاں کہاں اختلاف نہیں ہے؟ گھر گھر اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، خاندانوں میں اختلاف، قبیلوں میں اختلاف، جماعتوں میں اختلاف. یہ کیوں ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی آیتیں صرف تلاوت کے لیے ہیں؟ ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو ان پر عمل کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس موقع پر مجھے ایک اور بڑے آدمی کی بات یاد آتی ہے. تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح سے نوبل پرائز ہے، جس کو سپر پاورز جو ہے امریکہ وغیرہ سماج میں مختلف جن کو مناسب سمجھتے ہیں، جو ان کے گروپ کا ان کا حامی ہوتا ہے، اس کو آپس میں بانٹتے ہیں. سب سماج کے مختلف لوگوں میں جو کام کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں جو کام کرتے ہیں، سائنس میں کام کرنے والے، تحقیق میں کام کرنے والے، سماجی کام کرنے والوں کو دیتے ہیں. اسی طرح عالم اسلام کا ایک بڑا ایوارڈ ہے، بڑا پرائز ہے، شاہ فیصل ایوارڈ. ہندوستان میں بھی حضرت مولانا علی میاں کو ملا، اور بھی آس پاس پڑوس کے ملکوں میں بھی کچھ لوگوں کو ملا ہے. تو ان لوگوں کی ایک بڑی کانفرنس 1999 میں قاہرہ میں بلائی گئی. اس میں صرف یہی لوگ تھے جن کو اب تک شاہ فیصل ایوارڈ اس وقت تک ملا تھا، 1999 تک. ظاہر بات ہے جن کو شاہ فیصل ایوارڈ، اتنا بڑا ایوارڈ ملا ہوگا، وہ عام لوگ تو نہیں ہو سکتے، دانشوران ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، تھنکرز ہوں گے. ان کی ایک کانفرنس تھی جو مسلم مسائل پر غور کرنے کے لیے بلائی گئی تھی. اس موقع پر بوسنیا کے اس وقت کے جو صدر تھے محمد علی بیگووچ، غالباً ان کا آخری نام کا جو تلفظ ہے میں صحیح سے نہیں کر پا رہا ہوں، یا جو بھی ہے جو لکھا ہے وہ محمد علی بیگوچ یا بیگووچ، ان کو بھی ایوارڈ مل چکا تھا. ان کی جب تقریر ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اتنے سارے دانشوران یہاں جمع ہیں، ان کے سامنے میں 4 سوال کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں. جو بھی مجھے اس کا جواب دے دے گا میں اپنی طرف سے سفارش کروں گا کہ اس سال سماجی خدمت کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے شاہ فیصل ایوارڈ، ان کو دے دیا جائے. انہوں نے 4 باتیں کہی. یہ ہماری کمزوری ہے. میں چاروں باتیں مختصر عرض کر کے پھر جو اصل موضوع ہے اس پر بھی آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اقرا، پڑھو. تعلیم کی اہمیت کیا ہے اسلام کے نظر میں اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور آج ہمارے سماج کی کیا کیفیت ہے آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ آج ہماری آدھی سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے. یہ ہمارے اندر کمزوری کیوں؟ جن کا آغاز جس دین کا اقرا سے ہوا ہو وہ تعلیم سے اتنی بیگانہ کیوں ہو رہی؟ اس کا کوئی جواب مجھے دے دیں. میں مختصراً عرض کرتا ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ وقت کی اسلام میں کیا قدر و قیمت ہے. اس کا اندازہ اسلام سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا.
ہر چیز اپنے وقت پر ہے. 5 نمازیں ہیں جو وقت مقررہ پر ہونی چاہیے. فجر کی نماز سورج نکلنے کے 3-5 سیکنڈ کے بعد ہم پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی. روزہ ہے، اس کا صبح سے لے کر شام تک کا وقت مقرر ہے. حج کے اوقات مقرر ہیں. زکوٰۃ کا ایک وقت پورا ہوتا ہے. اور اس وقت کی ناقدری سب سے زیادہ اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ہمارا کون سا جلسہ ہے جو وقت پر شروع ہوتا ہے؟ کون سی میٹنگ وقت پر شروع ہوتی ہے؟ کون سی دعوت وقت پر شروع ہوتی ہے؟ اور انہوں نے خود محمد علی بیگوچ نے ایک مثال دی کہ 1995 میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی. وہ تمام اسلامی ممالک کے بڑے لوگ، بادشاہ یا وزیر اعظم اس میں شریک ہوئے. وہ کانفرنس 19 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ شروع ہوئی. یہ ہمارا حال ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ طہارت، صفائی، کہا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. طہارت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے. اس طرح سے صاف صفائی کا ایک مستقل ایک باب ہے کتاب الطہارت. اور مسلم محلوں میں کی کیفیت آپ جا کر کے دیکھ لیجیے. کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بات ہے محمد علی بیگوچ کی. گویا یہ عالمی بیماری ہے ہماری کہ کسی بھی شہر میں جائیے جہاں گندگی آپ کو دکھائی دے، وہ سمجھ لیجیے کہ وہاں سے مسلم محلے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کا کوئی جواب مجھے دے دیں. اور چوتھی بات جس کا آج کے موضوع سے تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ اتحاد اور اتفاق کی جو اہمیت اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں. جماعت سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اتحاد کا مظہر ہو. حج عالمی اتحاد کا مظہر ہے. آج کیفیت مسلمانوں کی ہے کہ جتنا زیادہ اختلاف مسلمانوں کے بیچ میں، انہوں نے ایک مثال دی محمد علی بیگوچ نے کہ ایک بیکٹیریا ہے امیبیا. وہ امیبیا جب بڑھتا ہے تو اس طرح بڑھتا ہے کہ اگر 1 ہے تو 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور 16 سے 32 اور 32 سے 64 اور 64 سے 28 سیکنڈوں کے اندر اس تیزی سے بڑھتا ہے امیبیا. اسی طرح سے مسلمانوں کے بیچ کا اختلاف بڑھ رہا ہے. جماعتوں میں پہلے فرقوں کا اختلاف، پھر فرقوں کے بعد جماعتوں کا اختلاف، پھر اس کے اندر گروپ اور اس کے اندر گروہ، کوئی اختلاف. اس تیزی سے یہ اختلاف بڑھ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہمیں بتا دیں. تو یہ 4 باتیں انہوں نے کہی تھی. آخری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جو مسلمانوں میں اختلاف بڑھ رہا ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں ہو رہی. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ تم میں کی ایک جماعت ایسی ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکیوں کی طرف بلاتی رہے، اچھے کاموں کا حکم دیتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے. ایسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تو یہ ہدایت ہے. آگے قرآن مجید دشمنوں کے شر سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، الگ الگ بھیس بنا کر کے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مسجد بنائی. مسجد بنانے سے بہتر اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے، آپ آئیں، ایک نماز وہاں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وہاں بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی رہیں. قرآن مجید نے اس پر ابھی آگاہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضد اور کفر پر اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور وہی لوگ ہیں جو پہلے سے اللہ کے دشمن ہیں، جو پہلے سے منافق ہیں. ان کا چاہتے یہ تھے کہ ان کا ٹھکانہ وہاں بن جائے، اور وہ آپ کے سامنے آ کر کے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو مسجد بنائی ہے، ہم نے تو نیک کام کیا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اور آگے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ولا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں. تو یہ قرآن مجید نے ایک ہدایت اور دی ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام کے نام پر کچھ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو آگے چل کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنی نظر بھی وسیع رکھنی چاہیے. ایسے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے جو ہمیں افتراق میں انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید تو یہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں،
کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے صاف طور پر یہ بھی فرما دیا ہے کہ اللہ کی رسی خود قرآن مجید ہے، کہ ہم قرآن کو مضبوط پکڑ لیں۔ قرآن سے مضبوط کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اتنی مضبوط رسی ہے، تو یہ مضبوط رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہاں چھوٹ ضرور سکتی ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ ہمیں مضبوط پکڑنا چاہیے، اگر ہماری پکڑ کمزور ہوئی تو یہ رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، قرآن مجید میں فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈالی، اور اسی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تم کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری ہدایت کے لیے آیات کو بیان فرماتا ہے۔ عزیزو، یہ آیت اکثر آپ نے سنی ہوگی، یہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تقریروں میں، مجلسوں میں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آج ہم واقعی تباہی کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن مجید کی تشریح میں بے شمار احادیث روایات ہمارے سامنے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا المومن اخو المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، آپس میں مل جل کر کے رہو، ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، رشتوں کو نہ کاٹو، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر کے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک روایت میں فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی حدیث ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو کافی وقت لگے گا۔ میں ان سب کو چھوڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ رکھو، سخت نہ بنو، سختی سے اختلاف زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ من رفق بامتی، ایک حدیث میں فرمایا من رفق بامتی رفق اللہ بہ، جو میری امت کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے گا۔ معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرو، کیسے خاتمہ ہوگا اس کے بارے میں فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ قرآن و حدیث کی یہی منور تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے خیر القرون میں مسلمان ساری دنیا پر چھا گئے تھے۔ آج ہم ان تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے تعداد میں کثرت کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ٹھکرائے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، آشفتہ و درماندہ ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ اس موقع پر حضور کی حدیث بھی یاد آتی ہے جب آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت سے نفرت۔ آج ضرورت اس بات کی ہم وہن کو نکالیں اپنے اندر سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر قرآنی تعلیمات کو نافذ کریں، اور قرآن مجید امت مسلمہ کے اندر وحدت کی کچھ بنیادیں ہیں۔ سارے مسلمان آپس میں فقہی اور مکتب فکر کے اختلاف کے باوجود کچھ بنیادوں پر متحد ہیں۔ توحید ایک بنیاد ہے، سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ رسالت ایک بنیاد ہے، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ قبلہ ایک بنیاد ہے، سارے لوگ عبادتیں خانہ کعبہ کی طرف کر کے رخ کر کے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید بھی امت کی وحدت کی ایک بنیاد ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ قرآن اور میری سنت ہے۔ تو جب ہم لوگ
کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے تو تعداد میں کم ہونے کے باوجود کامیاب تھے، فاتح تھے، ساری دنیا ہمارے قدموں میں تھی۔ آج ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا ہے، ہماری مشکلات بڑھ گئی۔ قرآن مجید کی ایک آیت وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ تم کو لوگ اچک نہ لیں، فآواکم، اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، ہم نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تم کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر کرو۔ جب ہم قلیل تھے، تھوڑے تھے، تب ہم کو اللہ کی مدد حاصل تھی۔ آج ہم کثیر ہیں تو ہمیں اللہ کی مدد کیوں نہیں حاصل، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم قرآن سنت پر عمل کرنے لگے تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامراہ ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں اور پورے مسلمان بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزو، یہ قرآن مجید کی روشنی میں اتحاد و اتفاق کی جو اہمیت تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپسی انتشار سے محفوظ رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور امت متحدہ کا حقیقی مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو ہر قسم کے داخلی اور خارجی شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اس موقع پر آخر میں 2 منٹ کی بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہمارے موجودہ حالات سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا ایک وبا کا شکار ہے، کرونا وائرس۔ ہمارا ملک بھی اس کا شکار ہے، کئی لاکھ مریض ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں جان سے جا چکے ہیں، مسلمان بھی بڑی تعداد میں ہیں، دوسرے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور یہ بیماری جیسا کہ بتایا گیا اب تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر سماج میں، ہمارے مسلم سماج میں خاص طور پر ایک کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوژن زیادہ تر پڑوس کے ملک سے، وہاں سے جو ویڈیو آتے ہیں، وہاں سے جو تحریریں آتی ہیں، ان کی وجہ سے اور بڑھ گیا ہے۔ یہ بیماری ہے نہیں، سازش ہے، اصل یہ چیز، اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں اس سے ہمارے ہاں کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ اس کنفیوژن کو ختم ہونا چاہیے۔ مان لیا کسی کی سازش ہو سکتی ہے، بنایا ہوا وائرس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیماری ہے، یہ حقیقت ہے، ہمارے سامنے کی حقیقت ہے۔ آج قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے۔ ممبئی میں ہم رہتے ہیں، آس پاس ابھی آج ممبرا کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہاں جو قبرستان ہے وہاں بھی جگہ بھر گئی۔ ممبئی کے قبرستانوں میں جہاں جگہ مخصوص کی گئی تھی وہ بھرتی جا رہی۔ یہ موتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ظاہر بات ہے بیماری ہے۔ جب بیماری ہے تو ہمیں اس کے علاج اور احتیاط کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب تک علاج اس کا دریافت نہیں ہوا۔ عام طور پر جو اس کا علاج ہوتا ہے، اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں، اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا صرف احتیاط ہے۔ جو احتیاط بتائی گئی ہے کہ جسمانی فاصلہ رکھا جائے، صاف صفائی کا خیال رکھا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے، زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہوں پر رکھا جائے، عام لوگوں سے ملنے ملانے سے پرہیز کیا جائے، یہ اس کی احتیاط ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ اب تک تو لاک ڈاؤن تھا، جب سے لاک ڈاؤن میں ڈھیل ہوئی ہے تب سے ہمارے بہت سے نوجوانوں نے سمجھ لیا ہے کہ بیماری ختم ہو گئی۔ ہماری گلی محلوں کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ، 50 سے 60% نوجوان خاص طور پر بغیر ماسک کے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیفیت کو ختم ہونا چاہیے۔ خود بھی بچیے اس بیماری سے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، سارا گھر پریشان ہوتا ہے، سارے لوگ کوارنٹائن کر دیے جاتے ہیں۔ تو خود بھی محفوظ رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں، خود بھی پریشانی سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی سے بچائیں۔ دوسری بات، اتنے دن کا لاک ڈاؤن رہا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، مزدور، غریب پریشان ہوئے، ان کی مدد بہت سارے لوگوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کاروبار شروع ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو چھوٹے کاروباری تھے، ان کی پونجی، ان کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کا بھی یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں نظر ڈالیں، کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں،
जो छोटे कारोबारी हैं उनको एक मरतबा फिर अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। ये भी हमारा काम है, इसके लिए भी हमें कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शुरूर से, फितन से, बलाओं से, वबाओं से महफूज रखे, अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा फरमाए, हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम हासिदीन, तमाम मुखालिफीन के शुरूर और फितन से हमको महफूज रखे, हम सबको फलाह दारैन अता फरमाए। इन्हीं के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।